تصور کریں 1857 کی جنگ آزادی کے فوراً بعد کی دہلی کا منظر ہے۔ ہر طرف دھواں ہے، صدیوں پرانی عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور نہ ایک زوال پذیر معاشرے پر گہری خاموشی طاری ہے۔ بالکل، ایک انتہائی بھیانک وقت تھا۔ ہاں نا، ایک ایسا وقت جب مغلیہ سلطنت، جو کبھی اپنی شان و شوکت کے لیے جانی جاتی تھی، مطلب تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکی تھی، تخت و تاج چھن چکے تھے، لال قلعے پر غیروں کا قبضہ تھا، اور مقامی لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ان کی تہذیب کا کیا بنے گا۔ صحیح بات ہے، انہیں اپنا وجود ہی خطرے میں لگ رہا تھا۔ بالکل، جنگ کے میدانوں میں تو شکست فاش ہو چکی تھی، لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت ایک پوری قوم کی ثقافتی اور سماجی بقا کا انحصار توپوں یا تلواروں پر نہیں تھا، بلکہ گھر کی چار دیواری کے اندر موجود خواتین پر آ گیا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک انتہائی نازک اور سسپنس سے بھرپور موڑ تھا۔ دیکھیں، جب باہر کی دنیا مکمل طور پر بدل گئی، اقتدار اور روزگار کے ذرائع ہاتھ سے نکل گئے، تو ایسے میں نہ اپنی تہذیب، زبان اور اپنی شناخت کو بچانے کا واحد قلعہ انسان کا اپنا گھر رہ گیا تھا۔ بالکل، اور اس قلعے کی کمان کن کے ہاتھ میں تھی؟ ان خواتین کے ہاتھ میں جنہیں شاید کبھی اس طرح کے بحران کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا تھا۔ جی ہاں، باہر کی دنیا انگریزوں کی تھی، لیکن گھر کے اندر کی دنیا کو بچانے کی جنگ ابھی باقی تھی۔ اور اسی پراسرار اور سسپنس سے بھرپور تاریخی پس منظر سے ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے پلیٹ فارم سے اس شاندار علمی نشست میں ہم سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ یہ پلیٹ فارم دراصل محمد منتظر مہدی کے اس عظیم ویژن کا حصہ ہے، جس کا مقصد علم، تحقیق اور کتابوں کی دنیا کو ایک انتہائی دلچسپ انداز میں عوام تک پہنچانا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آج ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں نا، ان میں مختلف تحقیقی مقالے، تنقیدی جائزے اور کچھ تاریخی دستاویزات شامل ہیں۔ اور آج کی اس نشست کا موضوع ہے اردو ادب کا پہلا، سب سے مشہور اور اپنے دور میں تہلکہ مچا دینے والا شاہکار میرات العروس۔ میرات العروس یعنی دلہن کا آئینہ۔ جی بالکل، آج کا ہمارا مشن اس کتاب کے پیچھے چھپے سسپنس، دو بہنوں کی انتہائی ڈرامائی کہانی اور اس شاہکار کے معاشرے پر پڑنے والے انمٹ اثرات کی تہیں کھولنا ہے۔ چلے اس کی تہیں کھولتے۔ بالکل، اور یہ محض ایک کتاب کا جائزہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک فرد کی ذاتی ضرورت کے تحت لکھی گئی کہانی نے پورے برصغیر کے خاندانی نظام کو ایک نیا رخ دے دیا۔ تو جنگ آزادی کی تباہی کے ذکر سے سیدھا اس شخص کی طرف آتے ہیں جس نے اس تباہی کے بعد، مطلب تلوار کے بجائے قلم سے ایک نیا انقلاب برپا کیا۔ جب میں ان تاریخی دستاویزات کو دیکھ رہا تھا تو اس مصنف یعنی ڈپٹی نذیر احمد کی اپنی زندگی کی کہانی مجھے کسی سسپنس تھرلر سے کم نہیں لگی۔ ارے واقعی ان کی ابتدائی زندگی بہت حیران کن اور جذباتی نشیب و فراز سے بھری ہوئی ہے۔ دیکھیں، نذیر احمد ایک غریب طالب علم تھے جو دہلی کی ایک مسجد میں رہائش پذیر تھے۔ اور اس دور کے رواج کے مطابق غریب طلبہ محلے کے گھروں سے کھانا مانگ کر گزارا کرتے تھے نا؟ جی بالکل، نذیر احمد اپنے استاد مولوی عبد الخالق کے گھر سے کھانا لیا کرتے تھے، لیکن یہ کھانا کوئی خیرات نہیں تھی، بلکہ اس کی ایک بھاری قیمت چکانی پڑتی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ استاد کی ایک پوتی تھی جو روزانہ ان سے گھر کے مسالے پسواتی تھی۔ یعنی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی باقاعدہ مشقت کروائی جاتی تھی۔ بالکل، اور یہ مشقت محض جسمانی نہیں تھی بلکہ اس میں ایک نفسیاتی دباؤ بھی شامل تھا۔ مطلب وہ لڑکی مزاج کی انتہائی سخت تھی۔ اگر نذیر احمد مسالہ پیسنے میں تھوڑی سی بھی سستی کرتے یا ان کا دھیان بھٹتا تو وہ لڑکی ان کی انگلیوں پر سل بٹا یعنی وہ بھاری پتھر جس سے مسالہ پیسا جاتا ہے دے مارتی تھی۔ اوہو، یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ ہاں، نذیر احمد نے خود اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ انہیں شدید تکلیف دی جاتی تھی اور وہ اس سلوک پر کرتے تھے۔ لیکن ذرا زندگی کا سسپنس اور تقدیر کا کھیل دیکھیں۔ برسوں بعد جب نذیر احمد تعلیم مکمل کر کے عملی زندگی میں آئے تو ان کی شادی اسی لڑکی سے ہوئی۔ ارے واہ،
یہ تو واقعی کمال بات ہے. مطلب جس لڑکی کی ڈانٹ کھائی، جس سے مار کھائی، اسی کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا معاہدہ ہو گیا. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات اس غریب طالبہ علم کا وہ سفر ہے جو مسجد کے حجرے سے شروع ہو کر برطانوی حکومت کے اعلیٰ عہدوں تک جاتا ہے. انہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر انگریزی سیکھی اور برٹش دور میں انڈین پینل کوڈ یعنی تعزیرات ہند کا اردو میں ترجمہ کیا. جو کہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور مشکل کام تھا۔ بالکل. اور یہ اتنا شاندار کام تھا کہ حکومت نے انہیں ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے پر فائز کر دیا اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے ڈپٹی نذیر احمد کہلائے جانے لگے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سرکاری افسر جس کا کام قانون اور ٹیکس کے معاملات دیکھنا تھا، اسے اچانک ناول لکھنے کی کیا سوجھی؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی گھریلو اور حقیقی وجہ تھی. دیکھیں، جب نذیر احمد کی اپنی بیٹیاں اس عمر کو پہنچیں جہاں ان کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی، تو ایک پڑھے لکھے باپ کی حیثیت سے انہوں نے اس وقت کے مروجہ نصاب کا جائزہ لیا. صحیح. انہوں نے دیکھا کہ لڑکیوں کے لیے جو کتابیں موجود تھیں نا، وہ یا تو مذہبی رسائل تھے یا پھر طلسماتی داستانیں جن کا حقیقی زندگی کے مسائل سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. مطلب گھر کیسے چلانا ہے، رشتوں کو کیسے نبھانا ہے، اس پر کوئی مواد نہیں تھا؟ بالکل نہیں. اور اسی خلا کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اپنی بیٹیوں کے لیے روزمرہ کی زبان میں ایک کہانی لکھیں گے جو انہیں زندگی کے عملی پہلو سکھا سکے. اور جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہانی جو محض گھر کی چار دیواری میں اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے لکھی گئی تھی، وہ اچانک اردو کا پہلا بیسٹ سیلر بن کر ابھری. جی ہاں، 1869 میں. بالکل. 1869 میں یہ مرات العروس کے نام سے شائع ہوئی. اور میں جب اس کے اعداد و شمار دیکھ رہا تھا تو میری آنکھوں پر یقین نہیں آیا. ذرائع بتاتے ہیں کہ 20 سال کے اندر اس کی 1 لاکھ سے زائد کاپیاں فروخت ہوئیں. 1 لاکھ؟ اس زمانے میں؟ ذرا سوچئے، 19ویں صدی کا آخر، جب پرنٹنگ پریس اتنے عام نہیں تھے، تعلیم کی شرح انتہائی کم تھی، اس وقت 1 لاکھ کاپیاں بکنا کسی معجزے سے کم نہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کی وجہ اس کہانی کا سیدھا لوگوں کے دلوں میں اتر جانا تھا. لوگوں نے پہلی بار ادب میں اپنے گھروں کی کہانیاں دیکھی تھیں. اس کی مقبولیت کا گراف اتنا بلند تھا کہ صرف عوام ہی نہیں بلکہ حکومت وقت نے بھی اس کا نوٹس لیا. سچی؟ حکومت نے کیا کیا؟ اس کتاب پر مصنف کو 1000 روپے کا نقد انعام دیا گیا، جو اس زمانے میں ایک خطیر رقم تھی. اس وقت کے لیفٹیننٹ گورنر سر ولیم میور نے انہیں اپنی جیب سے ایک قیمتی گھڑی بھی انعام میں دی. کیا بات ہے! اور اس شاہکار کی بازگشت صرف اردو تک محدود نہیں رہی نا، بلکہ اس کا ترجمہ ہندی، بنگالی، پنجابی، کشمیری اور گجراتی میں بھی ہوا. اور میرے خیال میں انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا تھا اس کا. جی بالکل. 1903 میں جی ای وارڈ نے برطانوی طلباء اور افسران کے لیے اسے انگریزی میں بھی ترجمہ کیا. یعنی ایک باپ کا اپنی بیٹیوں کے فرسودہ نصاب سے تنگ آ کر اٹھایا گیا قدم دنیا کے ایک عظیم ناول بن گیا. لیکن یہاں کہانی کی طرف جانے سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے. مصنف نے عورتوں کی تعلیم اور ان کی انتظامی صلاحیتوں پر زور دیا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دور کے ہندوستان میں ایک فیمنسٹ قدم تھا؟ کیا وہ واقعی عورتوں کی آزادی کے علمبردار بن رہے تھے؟ یہ سوال بہت ہی اہم ہے اور اس پر نقادوں کی مختلف آراء موجود ہے. دیکھیں، اس کا جواب ہمیں سطحی طور پر نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے ہمیں اس ڈرامے اور سسپینس کے اندر جانا پڑے گا جو نذیر احمد نے اکبری اور اصغری کے کرداروں کے ذریعے بنا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. جب ہم اس کہانی کی نفسیات کو سمجھیں گے نا، تبھی ہم اس قابل ہوں گے کہ یہ طے کر سکیں کہ یہ عورت کی آزادی کی تحریک تھی یا محض ایک بہتر گھریلو منتظم تیار کرنے کا خاکہ. تو پھر چلیں اس سسپینس سے بھرپور کہانی کے اندر چلتے ہیں جس نے اس وقت کے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا. یہ 2 بہنوں کی کہانی ہے، لیکن دونوں مزاج اور تربیت میں زمین اور آسمان کا فرق رکھتی ہیں. بڑی بہن ہے اکبری، ضدی، لاڈلی، پھوہڑ اور تعلیم سے یکسر نابالغ. اور دوسری طرف چھوٹی بہن اصغری ہے. جی، جو پڑھی لکھی، انتہائی عقل مند اور سلیقہ شعار ہے.
جب ہم اکبری کے کردار کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت جلد باز اور غصے والی نظر آتی ہے۔ اگر ہم اکبری کے کردار کا نفسیاتی جائزہ لینا تو کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اکبری پیدائشی طور پر بری یا کند ذہن نہیں تھی۔ اچھا، تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ اس کی تربیت کا تھا۔ اسے اس کی نانی نے پالا تھا اور اس سے اس قدر اندھا لاڈ پیار کیا گیا کہ اسے زندگی کی کسی حقیقت، کسی ذمہ داری کا سامنا ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ اسے نہ پڑھنا سکھایا گیا، نہ کوئی ہنر۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب اکبری کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنی سسرال جاتی ہے تو وہ اپنی اسی جہالت اور ضدی پن کی وجہ سے اپنا ہستا بستا گھر برباد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور وہ بربادی کا عمل واقعی کسی سسپنس تھرلر سے کم نہیں ہے۔ مطلب اکبری کو لگتا ہے کہ سسرال والے اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنے شوہر سے بضد ہو کر ایک الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے۔ شوہر بھی اسے الگ گھر لے دیتا ہے۔ ہاں، اور وہ خود بھی تو کچھ زیادہ سمجھدار نہیں تھا نا۔ بالکل۔ اب ایک ایسی لڑکی جسے سوئی دھاگے کا استعمال نہیں آتا، وہ پورا گھر کیسے چلائے گی؟ وہ بازار سے مہنگا اور پکا پکایا کھانا منگواتی ہے، پیسے پانی کی طرح بہاتی ہے۔ لیکن اس کی بے وقوفی اپنے عروج پر تب نظر آتی ہے جب محلے کی 9 سرباز اور چالاک عورتیں، جنہیں حجن کہا گیا ہے، اس کے گھر میں گھس آتی ہیں۔ ارے، وہ واقعہ تو بہت ہی ڈرامائی ہے نا؟ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اکبری کو شیشے میں اتارتی ہیں، اسے بے وقوف بناتی ہیں اور دن دہاڑے اس کے سارے زیورات لوٹ کر فرار ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر شوہر اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ان کا رشتہ اور گھر دونوں ٹوٹنے کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ اور عین اسی افراتفری اور بحران کے وقت کہانی میں چھوٹی بہن اصغری کی انٹری ہوتی ہے۔ ہاں، یہاں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ اور وہ اسی گھر میں بیاہ کر آتی ہے جسے اکبری نے اپنی حماقتوں سے مقروض اور برباد کر دیا تھا۔ اور یہاں مصنف نے کہانی میں ایک انتہائی خطرناک اور ہوشیار کردار متعارف کرایا ہے، جو کہ اس گھر کی خادمہ ہے، ماما عظمت۔ ماما عظمت! یہ تو وہ کردار ہے جو آج بھی ہمارے معاشرے کے کئی گھروں میں کسی نہ کسی روپ میں موجود نظر آتا ہے۔ بالکل، ہر دور میں ایسی کوئی نہ کوئی ماما عظمت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی خادمہ ہے جس نے برسوں سے پورے گھر پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ گھر کا سارا حساب کتاب، سودا سلف، سب اس کے ہاتھ میں، اور وہ مسلسل چوریاں کر رہی ہے۔ گوشت میں ڈنڈی مارنا، راشن میں خردبرد کرنا، پورے گھر کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ لیکن گھر میں کسی کی جرت یا سمجھ نہیں ہے کہ اس کا پردہ چاک کرے۔ لیکن جب اصغری اس گھر میں قدم رکھتی ہے نا، تو وہ ایک عام دلہن کی طرح محض زیورات پہن کر نہیں بیٹھتی۔ وہ اپنی عقل مندی سے فوراً بھانپ لیتی ہے کہ گھر کی معیشت میں ایک بہت بڑا سوراخ ہے۔ لیکن یہاں اصغری کا طریقہ کار دیکھیں۔ وہ اکبری کی طرح شور نہیں مچاتی، سیدھا جا کر ماما عظمت سے لڑنا شروع نہیں کرتی۔ وہ ایک کرائسس مینیجر کی طرح کام کرتی ہے۔ یعنی وہ خاموشی سے سارا نظام سمجھتی ہے پہلے۔ جی، وہ خاموشی سے مشاہدہ کرتی ہے، حساب کتاب کی پڑتال کرتی ہے اور پھر انتہائی حکمت عملی سے ماما عظمت کو رنگے ہاتھوں پکڑتی ہے۔ کیا بات ہے! وہ نہ صرف اس خادمہ کو نکال باہر کرتی ہے، بلکہ گھر کی پوری سپلائی چین اور معیشت کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے پرانے قرضے اتارتی ہے اور ایک مقروض اور برباد گھر کو ایک خوشحال قلعے میں بدل دیتی ہے۔ اصغری واقعی ایک شاندار منتظم کے طور پر ابھرتی ہے، لیکن ذرا رکیے۔ کہانی کا سب سے بڑا کلائمیکس، وہ واقعہ جس نے مجھے پڑھتے ہوئے سب سے زیادہ حیران کیا، وہ تو ابھی باقی ہے، اور وہ ہے سیالکوٹ کا پراسرار اور خطرناک سفر۔ ذرا اس واقعے کی گہرائی میں جائیں کہ یہ کتنا غیر معمولی تھا۔ بالکل، سیالکوٹ کا واقعہ اس ناول کا وہ حصہ ہے جہاں اصغری روایتی صنف نازک کے خول سے پوری طرح باہر آ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اصغری کا شوہر محمد کامل نوکری کے سلسلے میں سیالکوٹ جاتا ہے۔ وہاں گھر کی نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بری صحبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جوا، ناچ گانے کی محفلیں، طوائفوں کا چکر، وہ آہستہ آہستہ قرض کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ اوہو، یعنی تباہی کا راستہ۔ جی،
اور جب خطوط کے ذریعے اصغری کو یہ بھنک پڑتی ہے کہ اس کا شوہر تباہی کے راستے پر ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یہی تو کمال ہے نا، وہ کوئی عام روایتی عورت نہیں جو مسلح پر بیٹھ کر محض روتی رہے یا غصے میں آ کر اپنے میکے جا کر بیٹھ جائے کہ میرا شوہر تو بگڑ گیا ہے۔ وہ ایک ایسا قدم اٹھاتی ہے جس کا 19ویں صدی کے ہندوستان میں تصور بھی محال تھا۔ وہ اکیلی سفر پر نکل جاتی ہے۔ جی ہاں، وہ معاشرے کی تمام پابندیوں، پردے کے روایتی تصورات اور لوگ کیا کہیں گے کی پرواہ کیے بغیر کسی کو بتائے اکیلے سیالکوٹ کے اس لمبے اور خطرناک سفر پر نکل پڑتی ہے۔ ایک اکیلی عورت کا اس دور میں سفر کرنا، اور وہ بھی اتنی دور۔ وہ وہاں پہنچتی ہے، ایک جاسوس کی طرح صورتحال کا جائزہ لیتی ہے، اپنے شوہر کے برے اور مفاد پرست دوستوں کو ایک ایک کر کے مار بھگاتی ہے، اس کے مالی معاملات کو آڈٹ کرتی ہے اور اسے سیدھے راستے پر لے آتی ہے۔ یہ تو واقعی کسی سپر ہیرو کا کام لگتا ہے جس نے اپنی سلطنت کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ بالکل۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے اصغری کو محض ایک عام گھریلو عورت نہیں بلکہ ایک ایسی منتظم کے طور پر پیش کیا ہے جو کسی بادشاہ کی طرح اپنے گھر کی سلطنت کو چلاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ وہ نہ صرف اپنے گھر کے مسائل حل کرتی ہے نا، بلکہ جب وہ دیکھتی ہے کہ محلے کی لڑکیاں بھی جہالت کا شکار ہیں تو وہ ان امیر زادیوں کے لیے اپنے گھر میں ایک مدرسہ بھی کھول لیتی ہے تاکہ ان کی بھی اخلاقی اور گھریلو تربیت ہو سکے۔ یہاں آ کر ہم اس کہانی کے ظاہری سحر سے نکل کر اس کے پیچھے چھپے مرکزی خیالات اور ان کے تنقیدی جائزے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ابھی جو ہم نے سیالکوٹ کے واقعے اور مدرسے کی بات کی، اس سے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ نذیر احمد عورت کو بہت بااختیار بنا رہے ہیں، لیکن مجھے یہاں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرنا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم اس پہلو پر غور کریں۔ جی ضرور۔ ہم اصغری کو طاقتور کہہ رہے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی اس مردانہ معاشرے یا پدری نظام کے خلاف کوئی بغاوت کر رہی تھی؟ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اصغری کوئی باغی نہیں تھی، بلکہ وہ خود اس پدری نظام کی سب سے بڑی محافظ بن کر سامنے آئی۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے۔ دیکھیں نا، وہ مردوں سے بھی زیادہ مردانہ اور حاکمانہ انداز میں گھر کا کنٹرول سنبھالتی ہے، لیکن اس کی تمام تر طاقت اور فیصلے دراصل اس کے سسر اور باپ کی دی گئی ہدایات کے تابع ہیں۔ کیا وہ محض ایک ایسا آلہ نہیں تھی جسے مردانہ معاشرے نے اپنی بقا اور اپنے فائدے کے لیے گھڑا؟ یہ ایک انتہائی گہرا اور فکر انگیز سوال ہے، اور آپ کا یہ مشاہدہ جدید ادبی تنقید سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ دیکھیں، تحقیقی مقالوں میں اس پہلو پر بہت کام ہوا ہے۔ مشہور محقق فرانسس ڈبلیو پریچٹ نے اس ناول پر تفصیلی کام کیا ہے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ اصغری دراصل ایک آنرری مین یا ایک اعزازی مرد کے طور پر کام کرتی ہے۔ اعزازی مرد یعنی مردوں والا رول عورت کے روپ میں؟ بالکل۔ مصنف نے عورتوں کی تعلیم کی بھرپور وکالت تو کی، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ آج کے دور کے سیکولر یا مساوی حقوق والی آزادی کی تعلیم نہیں تھی، یہ خالصتاً ہوم باؤنڈ تعلیم تھی۔ مطلب صرف گھر تک محدود؟ جی، اس تعلیم کا بنیادی مقصد عورت کو اتنا باشعور اور ہنرمند بنانا تھا کہ وہ مرد کے لیے ایک بہتر، پرسکون اور معاشی طور پر مستحکم گھر چلا سکے اور مرد کی نسل کی بہترین پرورش کر سکے۔ یعنی طاقت اور انتظام تو عورت کے پاس آیا، لیکن اس کا حتمی فائدہ مرد اور اس کے قائم کردہ خاندانی نظام ہی کو ہو رہا تھا۔ ذرائع میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، وہ ہے اس دور کی طبقاتی کشمکش اور اشرافیہ کا غرور، جسے ہم اشراف بمقابلہ اجلاف یعنی اونچا طبقہ اور نچلے طبقے کی تفریق کہتے ہیں۔ ہاں، وہ تو اس ناول میں بہت واضح ہے۔ ہم اکبری کو برا کہتے ہیں کیونکہ وہ بدتمیز تھی، لیکن مجھے یاد ہے کتاب کے ایک حصے میں اکبری پر اس بات پر بھی شدید تنقید کی گئی ہے کہ وہ بچپن میں ایک چوڑی بیچنے والی کی بیٹی بنو کے ساتھ کیوں کھیلتی تھی۔ گویا غریب کے بچے کے ساتھ کھیلنا بھی اس کی برائیوں میں شامل کر دیا گیا۔ جی ہاں، یہ اس 19ویں صدی کے مڈل اور اپر کلاس کی ذہنیت کا ایک واضح عکس ہے۔ اگر ہم اصغری کا طرز عمل دیکھیں تو جب وہ اپنا مدرسہ کھولتی ہے، وہ انتہائی احتیاط سے جانچ پڑتال کرتی ہے اور صرف شریف زادیوں یعنی امیر اور معزز گھرانوں کی لڑکیوں کو ہی داخلہ دیتی ہے۔ یعنی غریبوں کے لیے وہ مدرسہ نہیں تھا؟
بالکل نہیں۔ اگر کوئی غریب بچی یا نچلے طبقے کی لڑکی مدرسے میں آ بھی جاتی نا، تو اصغری کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انتہائی شائستگی سے اسے مدرسے سے نکال دیتی تھیں۔ یہ اس دور کا ایک کڑوا سچ تھا۔ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا تصور تو موجود تھا کہ انہیں کھانا دے دیا جائے یا مالی مدد کر دی جائے، لیکن سماجی سطح پر برابری یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سماجی رتبے اور خاندانی وقار کو بہت اہمیت دی گئی تھی۔ یہ تو واقعی ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس ناول کو محض ایک سیدھی سادی کہانی کے طور پر نہ پڑھیں، بلکہ اس دور کے معاشرتی تضادات کو بھی سمجھیں۔ خیر، نظریات اور طبقاتی بحث سے ہٹ کر اب ذرا اس ناول کے طرز تحریر اور ادب پر اس کے اثرات کی بات کرتے ہیں۔ اردو ادب میں اس شاہکار نے جو لسانی انقلاب برپا کیا، وہ کیا تھا؟ اس ناول نے اردو فکشن کی سمت ہی مکمل طور پر بدل دی۔ ذرا اس سے پہلے کے ادب پر نظر دوڑائیں۔ لوگ کیا پڑھتے تھے؟ داستان امیر حمزہ، بوستان خیال، یہ سب طلسماتی کہانیاں تھیں۔ ہاں، جنوں، پریوں اور جادو کے قصے۔ بالکل، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ نذیر احمد نے اس طلسم کے خول کو توڑا۔ انہوں نے پہلی بار دہلی کی خالص بیگماتی زبان کو ادب کا حصہ بنایا۔ بیگماتی زبان سے مراد خواتین کی آپس کی بول چال؟ جی، یہ وہ زبان تھی جو دلی کے شرفا کے گھرانوں میں، خاص طور پر عورتیں، روزمرہ بول چال میں استعمال کرتی تھیں۔ اس میں محاورے تھے، طنز تھا، ساس بہو کے جھگڑے تھے، سودا سلف کا حساب تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے آج کے دور میں کوئی اچانک شیکسپیئر کی مشکل اور درباروں والی انگریزی زبان کو چھوڑ کر گلی محلے اور باورچی خانے میں بولی جانے والی خالص زبان میں کوئی بلاک بسٹر فلم بنا دے۔ ارے واہ، بالکل درست تشبیہ دی آپ نے۔ نذیر احمد نے درباروں کے ادب کو اٹھا کر سیدھا عوام کے گھروں میں لا کھڑا کیا۔ اس میں کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ یہ خالص حقیقت نگاری تھی۔ اور اس حقیقت نگاری کا معاشرے پر اثر اتنا گہرا تھا کہ اگر ہم اسے وسیع در تناظر میں دیکھیں تو یہ ناول برصغیر میں باقاعدہ ہوم اکنامکس کی بنیاد بن گیا۔ دہائیوں تک لڑکیوں کو جہیز میں قرآن پاک کے ساتھ یہ کتاب دی جانے لگی۔ سچی؟ جہیز میں کتاب دی جاتی تھی؟ بالکل، یہ مسلمانوں کے لیے محض ایک کتاب نہیں رہی تھی، بلکہ ایک سماجی اور ثقافتی بقا کا ٹول بن چکی تھی۔ جب مسلمانوں کے پاس سیاسی طاقت نہیں رہی تو انہوں نے اخلاقی اور سماجی طاقت کو اپنا ہتھیار بنایا، اور اصغری کا کردار اس بقا کی جنگ کی علامت بن کر ابھرا۔ اور اگر ہم آج کے دور میں میڈیا پر اس کے اثرات کی بات کریں تو وہ سحر آج تک قائم ہے۔ ذرا سوچئے، 1.5 صدی کا وقت گزر گیا، لیکن ہماری ٹی وی انڈسٹری آج بھی اس کہانی کے طلسم سے نہیں نکل سکی۔ جی ہاں، اس پر تو کئی ڈرامے بنے ہیں۔ بالکل، پاکستان ٹیلی ویژن یعنی پی ٹی وی نے 1988 میں اس پر ایک کلاسک ڈرامہ بنایا۔ پھر ہم ٹی وی نے 2011 میں اکبری اصغری کے نام سے اس کا ایک کامیڈی ورژن پیش کیا، جس میں فواد خان، صنم بلوچ اور ہمائمہ ملک جیسے ستارے تھے۔ اور پھر جیو ٹی وی پر بھی پیارا پا۔ جی، اس کے فوراً بعد جیو ٹی وی نے 2012 میں مرات العروس کے نام سے اس کہانی کو جدید دور کے مسائل کے ساتھ پیش کیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اکبری اور اصغری محض کردار نہیں، بلکہ ہمارے کلچرل ڈی این اے کا حصہ بن چکے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم نے اس علمی نشست کے آغاز میں جنگ آزادی کے بعد دہلی کے کھنڈرات اور ایک زوال پذیر معاشرے کی بات کی تھی، جہاں سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں اور بقا کی جنگ گھر کی دہلیز پر آ چکی تھی۔ آج جب ہم اس گفتگو اور اس تفصیلی جائزے کو سمیٹ رہے ہیں تو میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ جی ضرور۔ ذرا سوچئے گا، آج ہم 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں۔ ہم نے چاند اور مریخ تک رسائی حاصل کر لی ہے، ٹیکنالوجی نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے، لیکن کیا آج بھی ہمارے معاشرے کے اجتماعی شعور میں اور خاص طور پر ہمارے ٹی وی ڈراموں کی کہانیوں میں عورت کو اسی اکبری اور اصغری کے پیمانے پر نہیں تولا جا رہا؟ بہت ہی کڑوا لیکن سچا سوال ہے۔ کیا آج بھی ہر لڑکی سے یہ خاموش توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ہر حال میں ایک اصغری ہی بنے، جو سارے دکھ خاموشی سے سہے، مردوں کے بکھیرے ہوئے معاملات کو سمیٹے، پورے خاندان کا بوجھ اٹھائے اور پھر بھی مکمل اور کامل نظر آئے؟ اور دوسری طرف اگر کوئی لڑکی ذرا سی بھی اپنی مرضی کرنا چاہے، اپنا حق مانگے یا روایات سے ہٹ کر چلے، تو کیا اسے فوراً اکبری کا لیبل لگا کر پھوہڑ اور بدتمیز قرار دے کر مسترد نہیں کر دیا جاتا؟ کیا ہم آج بھی اسی 19ویں صدی کے ذہن کے قیدی نہیں ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔
اس پر واقعی گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور اگر آپ یہ تاریخی، انتہائی دلچسپ اور سبق آموز شاہکار کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 0349226647 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید برآں آپ اس کتاب کو اور اس سے جڑا دیگر بے شمار شاندار علمی مواد knowledgewithmm.blogspot.com سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ محمد منتظر مہدی کی جانب سے علم کے فروغ کا ایک انتہائی شاندار اور قابل ستائش پروجیکٹ ہے۔ جی بالکل۔ تو چلیں اب ہم اپنی نشست کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں۔ یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی، فاؤنڈر آف دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی تحقیق اور پیشکش ہے، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خصوصاً یوٹیوب پر درجنوں کتابوں کے دلچسپ معلوماتی اور علمی مواد شیئر کرتے ہیں، جبکہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے گروپ سیریز چلا رہے ہیں۔ Knowledge with MMM Star, curated by Muhammad Muntazir Mehdi, MMM, this space is dedicated to enriching your mind with a vast collection of information. From general knowledge to science, literature, history, and tech insights, we cover a wide array of topics designed to expand your understanding. Books, science, literature, history, and tech insights, we cover a wide array of topics designed to expand your understanding. Books, science, literature, history, and tech insights, we cover a wide array of topics designed to expand your understanding. Dive deep into this platform and let MMM's passion for learning guide you on your journey towards greater knowledge. Whether you're passionate about learning or seeking answers, here you'll find something to spark your curiosity and broaden your horizons. یاد رہے کہ Knowledge with MMM کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔